بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ قطر آج کل فیفا ورلڈ کپ کا میزبان ہونے کی وجہ سے سرخیوں میں ہے، لیکن جغرافیائی سیاست میں اس کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے پیچھے بہت کچھ جاننا باقی ہے اور اس چھوٹی ریاست کی حقیقی اہمیت کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عرب ممالک کی فہرست میں یہ ملک پچھلے چند مہینوں میں سب سے زیادہ کاروبار والی عرب ریاست بن کر ابھرا ہے۔ جہاں پاکستان کا تعلق ہے، افغان امن عمل کا مرکز ہونے کے علاوہ یہ پاکستانی سیاستدانوں، سفارتکاروں، فوج کے اہلکاروں اور تاجروں کے لیے بھی عارضی قیام کی جگہ ہے۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد بھی پاکستان اور افغانستان کے لیے قطر کی اہمیت ختم نہیں ہوئی۔ ہماری حکومت کی تبدیلی کے بعد ہمیں واپس IMF کے پاس جانا پڑا، لیکن عالمی قرض دینے والے اداروں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ دوحہ، جو کہ قطر کا دارالحکومت ہے، کو مذاکرات کے لیے جگہ کے طور پر منتخب کیا۔ قطر ایران اور امریکا کے درمیان جاری جوہری معاہدے کے مذاکرات کی میزبانی بھی کر رہا ہے۔ کیا صرف اس لیے کہ قطر ارد گرد کا ایک غیر جانبدار ملک ہے، یا کچھ اور عوامل ہیں جنہوں نے قطر کو ایسا مقناطیس بنا دیا ہے؟ در حقیقت عرب دنیا اور ایشیا میں اس کے بہت چھوٹے سائز اور آبادی کے ساتھ ثالثی کردار نے اس ملک کا جائزہ ضروری بنا دیا ہے۔ اس نے صرف 1971 میں آزادی حاصل کی، صرف سعودی عرب کے ساتھ زمینی سرحد رکھنے کے جغرافیے کے باوجود اقتصادی اور سفارتی کامیابیوں میں پیش رفت کرتے ہوئے ماہرین قطر کو ایک اہم مقام سمجھتے ہیں۔ اپنی آزادی سے پہلے قطر ایک برطانوی کالونی تھی جسے عرب سرزمین سے نکالا گیا تھا تاکہ برطانیہ اپنی اسٹریٹجک پوزیشن برقرار رکھ سکے، یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد کی دوسری ریاستیں آزاد ہو گئی تھیں۔ بالآخر جب برطانیہ چلا گیا تو قطر کو اس کے بڑے پڑوسیوں سے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی طور پر قطر نے سعودی خارجہ پالیسی کے تحت ایران یا عراق کے ممکنہ جارحیت سے تحفظ کے لیے سعودیوں کے ساتھ اتحاد کیا۔ جب پوری عرب دنیا نے انقلابی ایران ماڈل کے دباؤ کو محسوس کیا تو قطر نے 1980 میں ایران میں آیت اللہ کی حکمرانی میں خود کو کمزور محسوس کیا، لیکن بعد میں جب عراق نے 1990 میں کویت پر حملہ کیا تو قطر نے محسوس کیا کہ سعودی اسی طرح کے واقعے میں ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ قطر سعودی سرحدی تنازع میں شکار ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ 1992 میں قطریوں نے ایک بڑے امریکی دفاع کے لیے پہلے امریکہ کو عراق پر حملہ کرنے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دی، اور پھر 2002 میں ادید بیس پر امریکی افواج کی میزبانی پر رضامندی ظاہر کی تاکہ سعودی اور ایرانی پریشر سے محفوظ محسوس کر سکیں۔ 2003 میں عراق کی وجہ سے تیزی سے اضافہ ہوا تھا۔ 2003 کے بعد ایک بار پھر قطری سرزمین عراق، افغانستان اور افریقہ پر حملے کے لیے استعمال کی گئی، لیکن قطر صرف اس پالیسی پر نہیں رکا۔ 2006 اور 2011 کے درمیان اس نے ایکس آف ریزسٹنس جماعت کے ساتھ لفظی طور پر اتحاد کیا، ایک مغرب مخالف، اسرائیل مخالف، سعودی مخالف اتحاد جس میں ایران، شام، فلسطینی حماس اور لبنانی حزب اللہ شامل ہیں۔ قطر نہ صرف اپنی حدود کے اندر ایک طرف امریکی افواج کی میزبانی کرتا ہے، بلکہ دوسری طرف پوری طرح امریکہ مخالف قوتوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ 2017 سے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کی جانب سے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے بعد اس نے ترکی کو ایک اڈا دیا، جس سے قطری سرزمین پر 3000 ترک فوجیوں کو تعینات کرنے کی اجازت دی گئی۔ ایران کے راستے قطر اور ترکی کے درمیان تجارتی راستہ بنایا اور پورٹ آف مرسین اور حماد پورٹ کے درمیان براہ راست شپنگ قائم کی۔ قطر جہاں ترکی، ایران اور روس کے ساتھ کئی محاذوں پر اتحادی ہے، وہیں وہ افغانستان کی طالبان حکومت کو بھی مسلسل ناکام بنا رہا ہے۔ اپنے عرب پڑوسیوں کے ساتھ یہ تمام تصادم قطر کو ایک ایسے راستے پر چلانے میں کامیاب رہا جو اسے علاقائی سے ہٹ کر بین الاقوامی سیاست میں لے گیا ہے۔ اپنے تیل کے پیسے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قطر نے بڑی امریکی یونیورسٹیوں کے ساتھ شراکت داری کرتے ہوئے تیزی سے خود کو ایک علاقائی تعلیمی مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کا نشریاتی چینل الجزیرہ ایک مرکزی دھارے کا بین الاقوامی چینل اور قطری حکومت کے لیے خارجہ پالیسی کا ایک اہم آلہ بن گیا ہے، اور یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جسے وہ مغرب اور جزیرہ نما عرب کے حامیوں کے درمیان اپنی پوزیشن کو متوازن کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اپنی میڈیا کی موجودگی اور حریفوں کو ٹکرانے کے لیے ثالث بننے کی صلاحیت کے ساتھ قطر جمہوریت کو فروغ دیتے ہوئے ایک ترقی پسند ریاست ہونے کی شناخت بنانے میں کامیاب رہا ہے۔ 1.5 لاکھ سے کم شہریت اور تقریباً $97,262 فی کس آمدنی، دنیا کے سب سے بڑے 10 امیر ترین ممالک میں رینکنگ کے ساتھ قطر شاندار نمونہ ثابت ہوا ہے، جو ایک بڑی حد تک علاقائی حدود کو متاثر کر سکتا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔